حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، اگر تمہارے پاس دنیا کی دولت آئے تو اس میں سے کچھ خرچ کرو، کیونکہ خرچ کرنے سے وہ ختم نہیں ہو جائے گی، اور اگر دنیا کی دولت تم سے منہ پھیر کر جانے لگے تو بھی اس میں سے کچھ خرچ کرو، کیونکہ اس نے باقی نہیں رہنا ہے، تو اللہ کے جو راہ میں دے دیں گے وہ ہمارا اپنا ہو جائے گا۔ تو اس لیے صدقہ و خیرات ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، بعض لوگ محتاجی کا بہانہ بنا کر صدقہ و خیرات کے معاملے میں سستی سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، اور حال پوچھنے پر شکوے اور شکایت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ یہ شکایت ہے، یہ ہے۔ یاد رکھیے، صدقہ اور خیرات کرنے سے نہ تو مال میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے اور نہ ہی راہ خدا میں مال دینے کے لیے امیر و کبیر ہونا شرط ہے، جیسا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ارے اللہ رازق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، وہی رزق دینے والا، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا بھروسہ ہے۔ تو اللہ کے ذات پر بھروسہ رکھے نا کہ رزق دینے والا تو وہی ہے، اسی کی راہ میں دے رہا ہوں میں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک میں ان لوگوں کے لیے ڈھارس ہے جو معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود صدقہ و خیرات تو کرتے ہیں، مگر معمولی چیز صدقہ کرنے کی وجہ سے دل چھوٹا کر لیتے ہیں۔ حالانکہ صدقہ چاہے کم ہو یا زیادہ، اگر مال حلال سے اخلاص کے ساتھ دل سے دیا جائے تو یقیناً ثواب کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ عمدہ ہے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت مولا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، صدقہ دینے میں تھوڑی چیز کو بھی حقیر نہ جانو، اگرچہ زیادہ کی استطاعت بھی ہو۔ ہاتھ پہنچتا یعنی انسان صدقہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے، مگر شیطان روکتا ہے، اللہ نفس آڑے آتا ہے۔ ایک شیطان کیا بلکہ 70 شیطان صدقے سے باز رکھتے ہیں، روکے رکھتے ہیں کہ تیرے مال میں کمی آ جائے گی تو کیا کرے گا، تیرے بچوں کا کیا ہوگا، معاذ اللہ، سب طرح کے وہ ہمیں وسوسے دلا کے صدقے سے روک لیتا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا، انسان اپنا صدقہ 70 شیطانوں کے جبڑے چیر کر نکالتا ہے۔ اللہ، انسان اپنا صدقہ 70 شیطانوں کے جبڑے سے چیر کر نکالتا ہے۔ وہی کر سکتا جو ہمت والا ہو، شیطان کے جبڑے سے چیر کر نکالے، اپنے نفس کو مارے، شیطان کو مارے۔ تو ایسی حالت میں تھوڑا ہی دے اور اسے حقیر جان کر بالکل لا تعلق نہ ہو، کیونکہ تھوڑی چیز سے بھی محتاج کی ضرورت کسی حد تک پوری ہوگی، اور بخل کی جڑ دل پر جمنے میں کچھ تو کمی آئے گی۔ پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا فانی ہے، اور اس سے دل لگانا بہت بڑی نادانی ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر کسی کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ لہذا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اللہ پاک اور اس کے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جائے، عبادت الہی کی کثرت کرے، سنتوں بھری زندگی گزارے، اور بقدر ضرورت حلال روزی کمائے، جتنی ضرورت ہو بس۔ مال سے ہرگز دل نہ لگائے، مال حرام کمانے سے بالکل بچے، اور ہمیشہ صرف اور صرف حلال ہی کمائے، اور اس حلال مال کو بھی اپنی جائز حاجتوں اور ضروریات میں خرچ کرتا رہے، کیونکہ قیامت کے دن یہ بھی سوال ہوگا نا، یہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اگر جائز طریقے سے کمایا بھی تو خرچ بھی تو جائز طریقے سے ہونا چاہیے نا اللہ کی راہ میں، تو یہ بھی سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اور اسی حلال مال سے رائے خدا میں خوب صدقہ و خیرات کر کے غریبوں، مسکینوں، حاجت مندوں، اپنے قریبی رشتہ داروں اور دینی طلبہ کرام کا سہارا بنے، ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھے اور ان کی دعائیں لینے کی کوشش کرے۔ مگر افسوس، آج کل صدقہ و خیرات کے ذریعے غریبوں کی مدد کرنے اور نیکی کے کاموں میں مال خرچ کرنے کے بجائے فضول اور غیر ضروری کاموں کے لیے تو اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ ابھی شادی بیاہ کا معاملہ ہو جائے، عقیقہ ہو جائے، کوئی خوشی غمی کا معاملہ ہو جائے تو ہزاروں لاکھوں روپے ذرا میں لٹ جاتے ہیں۔ تو کہتا میں کسی سے کم تھوڑی ہوں، لیکن جب زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے تو پھر طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔
مگر اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی کہ ہمارے ارد گرد معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے بہت سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس نہ تو سر چھپانے کے لیے مناسب جگہ ہے، نہ تن ڈھانپنے کے لیے اچھا لباس ہے، اور نہ ہی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بقدر ضرورت روٹی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی جائز خوشیوں کے ساتھ ساتھ حتی الامکان ایسے سفید پوش لوگوں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں اور ان کے ساتھ ہمدردی بھرا سلوک کریں۔ واقعی پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، صدقہ دینے کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ آئیے کچھ فضیلتیں ہم بیان کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان ہیں کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ اور بتائیے کون نہیں چاہتا کہ ہمارے لیے برائی کا دروازہ بند ہو، اچھائی کا دروازہ کھلے، ہر برائی سے بچا رہو۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی راہ میں صدقہ دینا ہے۔ آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے اس وقت قیامت کا دن 1000 سال کا دن، سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، نیچے زمین تانبے کی دہک رہی ہوگی، دماغ گرمی سے کھول رہے ہوں گے جیسے پتیلی میں تیل کھولتا ہے، انسان سر سے لے کر پاؤں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، زبانیں باہر پیاس سے آ رہی ہوں گی، ہونٹ خشک ہوں گے، ہاں پانی۔ اس وقت بتائیے کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش کے علاوہ۔ تو کیا ہوگا؟ جس نے صدقہ دیا ہوگا تو وہ قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، وہ صدقہ سایہ کر لے گا۔ تو ہمیں چاہیے اس کے سائے پانے کے لیے قیامت کا دن صدقہ کریں، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، فیصلہ کر دیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں، بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ ایک چھوٹی سی قبر، اس میں اگر گرمی ہو تو انسان کتنا بڑا پریشان ہوگا۔ یہاں ہمیں اتنے بڑے ہال میں، اتنے بڑے کمروں میں گرمی لگتی ہے، پنکھے تک میں سکون نہیں ملتا، اگر پنکھا رک جائے، لائٹ چلی جائے تو ہم تو گھبرا جاتے ہیں، نیند نہیں آتی، بے قراری ہوتی ہے۔ وہاں تو زمین بھی مٹی کی ہوگی، سرہانہ بھی مٹی کا ہوگا، سب طرف سے بند ہوگا، نہ کوئی کھڑکی ہوگی، نہ کوئی سوراخ ہوگا، نہ کوئی پنکھا ہوگا، نہ لائٹ ہوگی، نہ روشنی ہوگی۔ لیکن صدقہ دینے والا کیا ہوگا؟ جو صدقہ دیتا ہے وہ صدقہ اس کے لیے قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، اور صدقہ خطاؤں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو، سبحان اللہ، جیسے پانی ہے نا آگ کو بجھا دیتا ہے، آگ کو پانی ڈال دو بجھ جائے گی، اسی طرح صدقہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی خطائیں ہو جاتی ہیں ہم سے، صدقہ دینے سے اللہ پاک خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں صدقہ دینا چاہیے، صبح سویرے صدقہ دیا کرو، کیونکہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ ہم صدقہ دیکھ کے گھر سے نکلیں گے تو انشاءاللہ ایکسیڈنٹ سے بچے رہیں گے، بری آفتوں سے بچے رہیں گے، اچانک حادثے سے بچے رہیں گے، پھر انشاءاللہ برکت بھی ہوگی کاروبار میں، اچھا بزنس چلے گا۔ تو ہمیں صبح سویرے بھی صدقہ دے کے نکلنا چاہیے تاکہ ہر بلا سے ہماری حفاظت ہو۔ بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا ہے اور بری موت کو روکتا ہے، اور اللہ پاک اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر اور فخر کرنے کی بری عادت دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے، تکبر سے دور ہوگا، فخر کرنے سے دور ہوگا، اور اس کی عمر میں اضافہ ہوگا اور بری موت سے بچے گا۔ کون نہیں چاہتا کہ بری موت سے ہم بچیں، اچھی جگہ موت آئے، کاش خانہ کعبہ میں موت آئے، سبز گنبد کے سامنے موت آئے، مسجد میں موت آئے، قرآن پڑھتے ہوں، نماز میں ہوں، سجدے میں ہوں۔ سب چاہتے ہیں کہ بری جگہ موت نہ آئے ہمیں، ہے نا، اور ایمان پر خاتمہ ہو، سب چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے رہنا ہے۔ جو اللہ پاک کی رضا کے خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آگ اس کے آگے آئے گی نہیں، وہ صدقہ آڑ بن جائے گا، آگے نہیں آنے دے گا صدقہ دینے والے کی طرف کو۔ بے شک صدقہ رب تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ سبحان اللہ، رب کے غضب کو بجھاتا ہے، اور رب
ستار بھی ہے اور رحمان بھی ہے، غفور بھی ہے، لیکن جبار و قہار بھی ہے۔ غضب ناک جب اللہ پاک ہوتا ہے تو جب غضب ناک ہو کے کوئی سوال کرے گا تو ہم تو سچ پٹ آ جائیں گے۔ تو صدقہ دینے سے کیا ہے، صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے اچھے اسلامی بھائیو، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے، جیسے ہو سکے، صدقہ ضرور دیا کریں۔ 1 روپیہ ہو، 10 روپے ہوں، 100 روپے ہوں، 500 ہوں، 1000، جتنے اللہ پاک نے آپ کو وسعت دی ہے، جتنی ہمت دی، طاقت دی ہے، تو صدقہ دینے سے کبھی نہ گھبرائے کریں، اور یہ یاد کیا کریں کہ صدقہ دینے سے میرا مال بڑھے گا، خرچ کروں گا تو بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، ایک علم جتنا بڑھائیں گے تو انشاءاللہ جتنا سکھائیں گے لوگوں کو بڑھتا جائے گا، اسی طرح صدقہ، پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ یہ شیطان وسوسے دلاتا ہے کہ تیرے لیے فخر، تیرے لیے مطلب کنجوسی کرے گا تو بہتر رہے گا، تو پیسہ جوڑے گا تو بہتر رہے گا، ورنہ تیرا پیسہ کم ہو جائے گا، تیرے بچے بھوکے مریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، تو ہمیں شیطان کی وسوسے میں نہیں پڑنا، نفس و شیطان کے وسوسے نہیں پڑنا، بلکہ اپنی قبر آخرت کے لیے، اپنی دنیا کی بہتری کے لیے، عمر میں زیادتی کے لیے، قبر کی گرمی سے بچنے کے لیے، اپنی عمر میں اضافے کے لیے، اپنے کاروبار میں، گھر بار میں برکت کے لیے ہمیں خوب صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کا آپ کا کھلا انشاءاللہ تحریک ہے، یہ کھلی ہوئی آپ کے سامنے، پورا اس کا بیورا ہے، کیا کر رہی دعوت اسلامی، آپ سب جانتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے دعوت اسلامی کے لیے صدقہ دینے کی مہربانی کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا صدقہ دینا قبول فرمائے، اور جو اس میں دیں اللہ پاک ان کو نعم اور بدل دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔